امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، کا سوال اٹھانے والوں کا مزاج کیا ہے اور یہ انداز کیا ہے، اور انکار اور تکذیب کے لیے وہ کس طرح ایک پناہ گاہ کی تلاش میں ہے۔ آج بھی اسی مضمون کو کچھ مزید وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے اور قرآن کریم کے حوالہ جات جو ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کس طرح یہ مکذبین اور مکفرین جو ہیں ان کے اوپر قرآن کریم کی وہ آیات صادق آتی ہیں جو گزشتہ قوموں میں انبیاء کے مکذبین اور مکفرین پر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کو تمہید کے طور پر میں بیان کرنے لگا ہوں کہ یہ جو پہلو ہم بیان کر رہے ہیں ان مکفرین اور مکذبین کے انداز کا اور ان کے مزاج کا، یہ صرف ایک پہلو ہی خراب نہیں ہے، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے ایک امریکن پادری تھا، بعد میں پھر وہ پبلک سپیکر بنا اور بڑا رائٹر بنا، اور اس نے اتنا زبردست مارک چھوڑا ہے لٹریچر میں اپنا کہ اس کا بہت بڑا نام ہے، یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، رالف والڈو ایمرسن۔ ایمرسن نے ایک جگہ پر یہ بات لکھی ہے کہ جب ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان کا آپ کو ایک پہلو جھوٹا نظر نہیں آئے گا، بلکہ ان کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ جھوٹا نظر آئے گا، ان کا ہر پہلو جھوٹا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جعلی چیز جو ہے اس کا کوئی پہلو جو ہے وہ اصلی چیز والا ہو ہی نہیں سکتا، صرف دیکھنے والے کی نظر کی بات ہے، اور دیکھنے والا کتنی باریکی کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے، یا کتنا سرسری نظر سے دیکھتا ہے، یا وہ کتنا ان چیزوں کو پرکھ سکتا ہے۔ تو یہ چیز ان کی جو آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے منکرین ہیں، ان کی زندگیوں کو اگر دیکھیں تو ان زندگیوں کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں جس کے اندر آپ کو کوئی دیانتداری، کوئی سچائی جو ہے وہ مل سکتی ہو۔ ہمارے ساتھ یہ سوال اٹھاتے ہیں آپس میں، تو یہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سب مسلمان ہیں اور سب مومن ہیں، اور ایسے مومن ہیں کہ مجھے یاد ہے 1987 میں خوشاب میں تھا، تو ایک پولیس کا نوجوان تھا، تو ایسے ہی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی تھیں، تو وہ کراچی میں ان دنوں ڈیوٹی کرتا تھا۔ تو میں تو اس وقت بالکل بہت ینگ تھا، میں نے اس سے پوچھا، ایسے ہی سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری جاب کے اندر یہ جو ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے مشکل دن، سب سے زیادہ تکلیف والا دن تمہارے لیے کون سا ہوتا ہے، ایک پولیس آفیسر کے طور پر؟ تو اس نے کہا جمعہ کا دن۔ اب ایک طرف دیکھیں کہ جمعہ کا دن کہا یہ جاتا ہے اور بلیو کیا جاتا ہے کہ مبارک ترین دن ہے، لیکن اس نے جب یہ بات کہی تو میرے لیے وہ اچنبھا نہیں تھی، کیونکہ
جب اس کو میں نے مزید وضاحت اس سے پوچھی تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کراچی کے حالات اتنے سخت خطرناک ہیں اور اتنے خراب ہیں کہ جمعے والے دن سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دھماکہ ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی قتل و غارت ہوگی، کوئی نہ کوئی دنگا فساد ہوگا، کیونکہ لوگ جمعے پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ عجیب و غریب بدقسمتی ہے کہ عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور بجائے دنیا کے لیے، معاشرے کے لیے امن پیدا کرنے کے، معاشرے کے لیے اور دنیا کے لیے فساد کی آگ جو ہے اس کو بھڑکاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم روزے رکھتے ہو جھگڑا وگڑا کرنے کے لیے، یعنی یہ روزے جو ہیں یہ کوئی خدا کے حکم کی اطاعت میں نہیں رکھتے تم، کیونکہ اگر تم خدا کے حکم کی اطاعت میں رکھتے تو پھر اس کے نتیجے کچھ اور ہوتے۔ اسی لیے قرآن شریف میں جہاں نمازوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ نماز جو ہے وہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ وہ ان بری باتوں سے روکتی ہے اور یہ دنگا فساد جھگڑے جو ہیں ان سے روکتی ہے۔ تو آپ جائزہ لے لیں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے اور جہاں جہاں یہ اسلامائزیشن جتنی زیادہ یہ کرتے ہیں وہاں ہی نمازوں کے اوقات میں، جمعے کے وقت، عید کے وقت، محرم میں، رمضان میں سب سے زیادہ دنگا فساد ان مواقع پر ہوتا ہے، اور اس سے ان کو بالکل کوئی شرم اور حیا نہیں ہوتی کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ جو جھگڑا فساد ہے اب وہ صرف مذہبی معاملات میں نہیں رہا، جیسے میں نے کہا کہ ایک پرٹیکولر جو ہے، ایک سائیڈ جو ہے، ایک پہلو جو ہے ایسی قوموں کا پھر جھوٹا نہیں ہوا کرتا، بلکہ ہر پہلو جھوٹا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ آپس میں کس طرح لڑتے ہیں۔ فوج کے متعلق یہ باتیں آئے روز آتی ہیں کہ فوج کی قیادت میں کے اندر بھی جھگڑے ہیں۔ سیاستدان جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو الامان الحفیظ، کس طرح ایک دوسرے کی ذلت اور رسوائی کرتے ہیں ذاتی زندگیوں میں ایک دوسرے کے متعلق، اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی حد ایسی نہیں ہوتی جس کو پار نہیں کرتے۔ وہ آج میں ایک کلپ سن رہا تھا تو جناب طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے اس میں کہ ہر چیز کی کوئی باؤنڈریز ہوتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اب پاکستان میں نہ سیاست میں کوئی باؤنڈریز ہیں، نہ عدلیہ میں کوئی باؤنڈریز ہیں، نہ فوج میں کوئی باؤنڈریز ہیں، نہ مقننہ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں، اور ایگزیکٹو کی بھی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقننہ نے 1974 میں جب یہ میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جا کے اس جگہ پر ہاتھ ڈالا جو خدا کی جورسڈکشن تھی۔ کسی کو مسلمان قرار دینا یا مسلمانی اسلام سے نکالنا یہ خدا کی جورسڈکشن ہے، یہ تو نبی کی جورسڈکشن بھی نہیں تھی، تو انہوں نے جا کے اس جورسڈکشن میں ہاتھ ڈال لیا، تو جو حدود تھی ان سے تجاوز کیا۔ تو اب کوئی حد ایسی نہیں ہے جس کو یہ کراس نہیں کرتے۔ یہ ایبسولوٹ بغاوت ہے ہر اس حد بندی کے خلاف جو انسانی معاشرے جو زندہ رہتے ہیں وہاں پر لگائی جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس انداز کو، یہ جو سوال کرنے والے ہیں ان لوگوں کو، ان مکفرین کو، ان مکذبین کو قرآن کریم نے کس طور پر پیش کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی تخلیق ہو، کوئی بھی پروڈکٹ دنیا میں، کوئی بھی چیز جو انوینشن ہوتی ہے، کوئی بھی تخلیق ہوتی ہے، اس کے خالق سے زیادہ اس کے کمالات، اس کی خوبیوں اور اس کی خرابیوں کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، جس نے ان مکفرین اور منکرین اور مکذبین کو بھی پیدا کیا ہے اور مومنوں کو بھی پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس سے زیادہ ان کی سرشت کو، ان کی فطرت کو اور ان کے مزاج کو اور ان کے کردار کو کون بیان کر سکتا ہے؟ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف رخ کرتے ہیں
تو وہاں ہم عجیب و غریب یہ بیان جو ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے متعلق پاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو فیکٹ کے طور پر ان معاشروں میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سخت جھگڑالو اور فسادی لوگوں کے طور پر پیش کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے متعلق، جماعت احمدیہ کے متعلق، تو ان کے کچھ فریق ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان سے بات ہی نہیں کرنی، مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا ہے، یا یہ ہے کہ ان کو ویسے ہی مار دو، بات کرنے کا کیا ضرورت ہے۔ ایک فریق ایسا ہے جو یوٹیوب پر، مسجدوں میں، ادھر جلسوں میں وہ کبھی مناظرے کا چیلنج دیتا ہے، کبھی مباہلے کا چیلنج دیتا ہے، کبھی ویسے ہی بڑھ کے مارتے ہیں، اور آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ جو بات کرتے ہیں، کیا اس میں ان کا جھگڑالو پن اور فسادی انداز اور مزاج اور فطرت، وہ بد فطرتی ان کی جو ہے وہ اس میں جھلکتی ہے، اور کہاں تک جھلکتی ہے؟ یہ واقعہ جو ہے، یہ جماعت احمدیہ کی 130 سال کی تاریخ جو ہے اس کے اندر بے شمار دفعہ ہوا ہے کہ جب بھی ان سے بات کی گئی، جب بھی کہیں ان کے ساتھ کوئی علمی گفتگو کا کوئی موقع پیدا ہوا، تو انہوں نے بالآخر وہاں پر جھگڑا اور دنگا فساد کرنے کی کوشش کی، اور یہ اعلان اپنی مجالس میں ایسے تربیت دیتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ مولانا تربیت دے رہے ہیں رد قادیانیت کورس میں، آگے سارے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تربیت دے رہے ہیں کہ کس طرح احمدیوں کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، اور پھر اس اپنے پورے لیکچر میں انہوں نے کئی سارے واقعات جو ہیں اس بات کے ذکر کیے اور بڑی تفصیل سے بتائے کہ فلاں جگہ احمدی گئے اور وہاں انہوں نے مناظرہ جیتا، فلاں جگہ گئے وہاں جیتا، فلاں جگہ گئے وہاں جیتا، اور جن کے سامنے وہ اپنی بات پیش کر رہے تھے ان کو بالکل سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ احمدیت ہے کیا، اور بالکل انہوں نے ان کو ڈسٹروائے کیا ہر طرف سے اور وکٹری کا نشان بنایا۔ اب وہ جو تربیت کی جا رہی ہے، وہ لیکچرر صاحب جو تربیت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو جو تربیت دے رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ اپنا بھی واقعہ سناتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں علمی طور پر مار کھا گئے، ویسے جوتے مارتے ان کو۔ اب یہ دیکھیں، یہ انداز ہے، یہ مزاج ہے، یہ ہے وہ جھگڑالو پن اور فسادی پن جس کا قرآن کریم نے مسلسل ذکر کیا ہے۔ اور ان کا یہ جھگڑالو پن صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ جھگڑالو پن، یہ ان کا مزاج جو ہے، جیسے میں نے کہا، وہ گند جو ہے جب ان کے مزاج میں ہے، ان کے کردار میں ہے، وہ ہر جگہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ تو جو کچھ کرتے ہیں، آپس میں کون سے پھول نچھاور کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، آپس میں جو کچھ یہ کرتے ہیں، اور جو کچھ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، تو ان ویڈیوز کو دیکھنا ایک شریف آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ان کو بیان کرنا تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ تو یہ جو کردار ہے، اس کردار کو قرآن کریم نے، یہاں سے شروع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے متعلق فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہم نے خوب پھیر کر لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، جبکہ انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اب یہ جس انسان کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یہ نبیوں کے متعلق تو نہیں کر رہا، یہ نبیوں کے ماننے والوں کے متعلق تو نہیں کر رہا، کیونکہ وہ تو جھگڑالو نہیں تھے، وہ تو امن پسند لوگ تھے، وہ تو امن کے شہزادے تھے، اور آج بھی امن پسند ہیں اور امن کے شہزادے ہیں۔ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے لیے قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھگڑا کرتے چلے جاتے ہیں، اکثر شین جدلا، ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہیں۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کہ جس مسیح کا تم ذکر کر رہے ہو کیا وہ بہتر ہے یا ہمارے خدا بہتر ہیں؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، وہ تجھ سے یہ بات محض جھگڑے کی خاطر کرتے ہیں، بلکہ وہ سخت جھگڑالو قوم ہے۔ تو یہ ایک وہ کریکٹر ہے، یہ وہ تصویر ہے جو منکرین انبیاء کی ہے، جو مکفرین اور مکذبین کی ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک سنت اور روش کے طور پر بھی اس بات کا ذکر کیا، فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ہم پیغمبر نہیں بھیجتے مگر اس حیثیت میں کہ وہ بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا بہت صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر کسی کو گزشتہ آیت میں کوئی شک تھا تو یہاں صراحت کے ساتھ بیان کر دیا، فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو جھٹلا دیں، اور انہوں نے میرے نشانات کو اور ان باتوں کو جن سے وہ ڈرائے گئے مذاق کا نشانہ بنایا۔ تو آج بھی دیکھ لیں یہی روش ہے، تمسخر ہے، استہزاء ہے، جھگڑا ہے۔ جماعت احمدیہ کے مقابل پر اس کے سوا ہتھیار کون سے ہیں جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں؟ کوئی اور ہتھیار نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ چلو ان سب کے خلاف اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، چلو بد دعا کریں ان کے خلاف، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے، یہ بڑے فسادی لوگ ہیں، ایسا تو نہیں کہتے کبھی۔ جھگڑا اس حد تک ہے، یہ جھگڑالو مزاج لوگ، میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ دہریہ ہوں یا یہ بظاہر مذہب کو ماننے والے ہوں، ایک ہی مزاج ہے۔ وہ جو دہریہ ہیں ان کو جب نیچر کے اندر جو دلائل ہیں، جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے دلائل ہیں، جب وہ اس سے عاجز آ جاتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان عاجز آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ اچھا پھر دکھاؤ خدا کہاں ہے، ہمارے سامنے لا کے دکھاؤ۔ تو قرآن کریم اس بات کا ذکر کرتا ہے، فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہر باہر نہ دیکھ نہ لیں، پس تمہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ تو یہ انداز ہے سوال کرنے کا، یہ مطالبات ہیں، اسی طرح کے مطالبات کیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے مطالبات کرتے ہیں کہ اہل کتاب تو اسے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے ظاہری صورت میں کوئی کتاب اتار لائے۔ کتاب تو اتری ہے، قرآن شریف سے زیادہ خوبصورت کتاب کون سی ہے؟ لیکن جس طرح وہ چاہ رہے تھے کہ لکھی لکھائی پرنٹڈ ایسے جلد ہوئی کتاب آئے، ایسے مطالبات کبھی خدا پورے نہیں کیا کرتا، وہ اس طرح کے تماشے نہیں کیا کرتا۔ فرمایا فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک، یہ تو مطالبہ ان کا چھوٹا ہے، انہوں نے موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ کیا مطالبہ کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں خدا آمنے سامنے لا کے دکھا دے۔ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، بس ان کے اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر فرمایا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، بس ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں آسمانی عذاب نے پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انہوں نے پھر وہ بچڑا جو تھا اس کو ہی معبود بنا لیا، اور بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانات آ چکے تھے، اور روشن نشانات کو بالکل کبھی ذکر نہیں کرتے، جو اتنے روشن ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مثلا جماعت احمدیہ کے ساتھ کبھی بحث میں، مناظرے میں اس بات پر بحث نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے کہ وہ جو کہا تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، تو آج بتاؤ
کہ کیا وہ زمین کے کناروں تک تبلیغ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ تو یہ جو رویہ ہے، یہ جو انداز ہے جھگڑے کا، اس کو قرآن شریف نے ہر نبی کے حوالے سے، خدا تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اور ہر نبی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور بالعموم تمام انبیاء کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے، نبیوں کا نام لے لے کر بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم کا، اور وہاں ہر جگہ پر یہی لفظ ہے کہ تم مجادلہ کرتے ہو۔ مجادلے کا مطلب ہے جھگڑالو پن، تم جھگڑا کرتے ہو، تمہاری نیت میں فتور ہے۔ فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولها لیاخذوہ وجادلوا بالباطل لیدھزوا بہ الحق فاخذتہم فکیف کان عقاب۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، اور ان کے بعد مختلف گروہوں نے بھی، اور ہر قوم نے اپنے رسول کے متعلق یہ پختہ ارادہ کیا تھا کہ وہ اسے پکڑ لیں، اور انہوں نے جھوٹ کے ذریعے جھگڑا کیا۔ یہ کرتے ہی جھوٹ کے ذریعے جھگڑا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو جھٹلا دیں، تب میں نے انہیں پکڑ لیا، پس دیکھو میری سزا کیسی تھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ذکر فرماتا ہے وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو بظاہر تیری باتوں پر کان دھرتے ہیں، جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، جن کی وجہ سے ممکن نہیں کہ وہ اس کو سمجھ جائیں، اور ان کے کانوں میں ایک بوجھ سا رکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمام نشان بھی دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کردار ہے، یہ مزاج ہے، جتنے مرضی نشان دیکھ لیں، جنہوں نے ایمان نہیں لانا انہوں نے نہیں لانا۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بیان فرمایا ایک نشان کافی ہے، گر دل میں ہو خوف کردگار، اور اگر وہ تمام نشان بھی دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس حد تک وہ بے باک ہیں کہ جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھ سے جھگڑتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہوئے کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آپ کے ماننے والوں کو جو پیغام دیا گیا کہ تم نے کس طرح بات کرنی ہے، اس کا ذکر بھی یہاں آخر پر کرنا فائدے سے خالی نہیں اور ضروری معلوم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو، قرآن کے مخاطبین کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ جو بحث کرنی ہے، جو بات کرنی ہے، وہ احسن طریق پر کرنی ہے، اور احسن دلیل کے ساتھ کرنی ہے، مضبوط دلیل کے ساتھ کرنی ہے۔ ہاں، ان میں سے جو ظالم ہوں گے اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو ان کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق کسی حد تک جواب دیا جا سکتا ہے۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي، ہاں یہ کہو کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے اور جو تم پر نازل ہوا ہے، اور ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں، اسی کے لیے مسلمان ہیں۔ اب پاکستان میں اس حد تک بگڑ چکا ہے سارا مزاج، سارا کردار، اس حد تک بد کرداری ہے کہ اگر یہی اعلان جو ہے اگر احمدی کریں کہ دیکھو ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، ہمارا اور تمہارا رسول ایک ہی ہے، ہمارا اور تمہارا قرآن ایک ہی ہے، تو یہ بات ان کو اتنا بد فطرت ہو چکے ہیں کہ یہ بات ان کو چبھتی ہے، یہ بات اس پر کہتے ہیں ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی اس تعلیم کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے اس طور پر آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح ہم نے جواب دینا ہے، کس طرح ہم نے ان سوالوں کو لینا ہے۔ فرمایا گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں، گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے۔ تو رحم تو ہے، آج بھی رحم ہے، یہ جو پاکستان میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے باوجود
احمدیوں کے دل میں رحم تو ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بچا لے، کسی طرح یہ ہدایت پا جائیں، آخر کو نہ دعوی حب پیغمبرم، بالآخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن باقی اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ان سے کیا سلوک کرتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔